اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 ہے، 130، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور آپ صبر کیجئے جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے کچھ اوقات میں، اور تسبیح بیان کیجئے دن کے دونوں سروں پر، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ جو آیات ہیں اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مومنین کو تسلی دی گئی ہے کہ جو بھی حق کے راستے میں اٹھتا ہے اور حق بات بیان کرتا ہے، اس کے ساتھ تکلیفوں اور مصائب کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت رہی ہے، یہ اس کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے جب بھی اٹھے ہیں، انبیاء کرام، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جب بھی اٹھے ہیں اور انہوں نے حق کی آواز بلند کی ہے، سچائی کی باتیں لوگوں کو بتائی ہیں، تو لوگ ان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں نبیوں کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے اس کے بندوں تک۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کی جا رہی ہے کہ اے نبی، یہ لوگ آپ کو جو بھی کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے۔ کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی آپ کو دیوانہ بتاتا ہے، آپ اس پر صبر کیجیے۔ لوگوں کی ان اقوال کی آپ پرواہ مت کیجیے، آپ اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچائیے، اور اللہ رب العزت کے اس پیغام کو جو آپ پہنچائیں گے اور ہدایت کی جو راہیں آپ ان کے سامنے روشن کریں گے، اس کا اجر اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ لہٰذا آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی، اس کی حمد و ستائش کریں، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی تسبیح بیان کریں، اور دن کے دونوں سروں پر اس کی تسبیح بیان کریں، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں۔ شاید کہ آپ راضی ہو جائیں، یہ جو جملہ ہے، یہ جو لفظ ہے، اس کے اندر بے پناہ وسعت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کس قدر اونچے مقام سے نوازا ہے۔ آپ سید الاولین ہیں والآخرین ہیں۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں مگر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بلندیوں پر فائز کیا ہے، تمام انبیاء کرام پر آپ کو سردار بنایا ہے، آپ امام ہیں، امام المرسلین ہیں، آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 میں 79 میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ دیکھیے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 اس کے اندر اس کی تفسیر میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہوا جو کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہ مقام کسی رسول کو، کسی نبی کو، کسی مقرب ترین کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ یہ مقام صرف آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہے، ان کی یہ بلندیاں ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تفسیر کو اپنی مرضی سے سمجھنا چاہے، اپنے دماغ سے سمجھنا چاہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائے،
اس سے اپنے پہلو تہی کر لے، اعراض کر لے، تو ہرگز وہ ہدایت کی راہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک بھی اتارا ہے، اور رسول بھی قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی کیا گیا کہ یہ ہم ذکر آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ وضاحت کریں جو ان کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے، جو ان کے لیے یہ پیغام اتارا جا رہا ہے۔ اے نبی، یہ آپ کا کام ہے۔ اور بھی قرآن پاک میں کئی جگہ پر فرمایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص حدیثوں سے اپنے چہرے کو پھیر لے اور حدیثوں کو سمجھے کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب 5 نمازوں کی جو تفصیل ہے اس کے اندر تو مجملاً بیان کی گئی ہے اس آیت کے اندر، لیکن اس کی پوری وضاحت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے فرمائی۔ اپنے حدیثوں کے ذریعے سے آپ نے ان 5 نمازوں کو بیان فرمایا، اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو آپ نے بیان فرمایا۔ اس کی باریکیاں آپ نے بتائیں، اس کے مسائل آپ نے بتائے، اس کی شرطیں آپ نے بتائیں۔ یہی معاملہ روزے کا ہے، یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے، یہی معاملہ حج کا ہے۔ چنانچہ نماز ہی نہیں بلکہ ساری عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کی شرطیں بتاتے ہیں، اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اس کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص حدیثوں کا انکار کر دے تو وہ اپنی مرضی سے جو چاہے گا کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں کرے گا، جو کہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم ان کی بات مانو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک جگہ پر فرمایا گیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، ان کی بات مان لی، اس نے اللہ کی بات مان لی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ وحی ہوتی ہے، اللہ ان پر وحی نازل کرتا ہے، پھر اس وحی کو وہ پہنچاتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں بلکہ جو وہ وحی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ چنانچہ 5 نمازوں کی تفصیل، روزوں کی تفصیل، زکوٰۃ کی تفصیل، حج کی تفصیل اور بھی دیگر مسائل کی تفصیل، طہارت کی سارے تفصیلات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ لہذا شریعت قرآن اور حدیث کا نام ہے، دونوں کو جوڑ کر شریعت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف قرآن پاک کو اپنے دماغ سے سمجھے تو ہرگز وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ امام بقائی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسی قبل طلوع الشمس سے فجر کی نماز مراد ہے، قبل غروبیہ سے ظہر اور عصر مراد ہے، آناء اللیل سے مغرب اور عشاء مراد ہے، اور اطراف النہار سے فجر اور عصر، اور باقی اس کی تاکید کے لیے بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ان 5 نمازوں کی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کی پوری وضاحت کی ہے، ان کے وقت کی وضاحت کی ہے، ان کی کیفیت کی وضاحت کی ہے، کیسے پڑھی جائے، کب پڑھی جائے، کتنی رکعت پڑھی جائے اور ان میں کیا کیا پڑھا جائے، اس کی پوری تفصیل، پوری شکل اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے رسول کی حدیثوں کو سنے، سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ فرمایا گیا لعلک ترضی، جب تم ایسا کرو گے، ان نمازوں کی پابندی کرو گے، اللہ کی تسبیح بیان کرو گے تو تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہونے کی بات تو مقام محمود کا ملنا، ان کو بلند مرتبہ مل جانا، یہ راضی ہونے کی ایک شکل ہے۔ اور جو مومنین ہیں، جو جنتی، جو جنت میں چلے جائیں گے، ان کو بھی راضی کیا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں کتاب التوحید میں باب کلام الرب ما علیہ الجنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنت والوں سے کہے گا، ان اللہ تعالی یقول لأہل الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہے گا کہ اے جنتیو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم لوگ راضی ہو گئے؟ تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم کیوں نہ راضی ہوں، آپ نے ہمیں وہ دے دیا جو اب پوری مخلوق میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان سب سے بھی بہتر چیز نہ دوں؟ تو کہیں گے اے میرے پروردگار، اس سے زیادہ بہتر چیز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی،
آج میں اپنی رضا تمہیں عطا کرتا ہوں، اپنی خوشنودی میں تمہیں عطا کرتا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ رب العزت اپنی رضا انہیں عطا فرمائیں گے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان میں باب اثبات رؤیت المؤمنین میں، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، قال فرماتے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تریدون شیئا ازیدکم، کیا تم مزید کچھ اور چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہمیں تو نے جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے تو نے نجات دے دی۔ کہتے ہیں کہ فیکشف الحجاب، اللہ تعالیٰ وہ پردے اٹھا دے گا اور اپنا دیدار کرائے گا، اور اللہ رب العزت کی طرف دیکھنے سے بڑھ کر ان کو کچھ نہیں دیا گیا ہوگا۔ اس کے اندر جو لذت ہے، جو کیفیت ہے، اللہ کا جو انعام ہے کہ وہ اپنا دیدار کرا دے گا تمام جنتیوں کو، یہ وہ نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جنت والوں کو بھی راضی کر دے گا، مومنین کو بھی راضی کر دے گا۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کے سب لوگ اللہ رب العزت کی رضا میں اپنی زندگی گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر کی پابندی کریں، اللہ رب العزت کے حرام اور حلال جو اشیاء کی گئی ہیں ہم اس کی پیروی کریں، فرما برداری کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت نے جو بھی احکامات ہمیں دیے ہیں ہم ان سب کی پابندی کریں، اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔